ہو گئی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت ایکسیپٹنس چاہتے ہو تو سیدہ کا وسیلہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وسیلہ اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھو کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اور یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، یہ کہہ کے درے حق سے لی موت میں کچھ مہلت، کہ میلاد کی آمد ہے اور محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے، محفل کو سجانا ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا
ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک نعت پیش کر رہی ہوں جو مولانا اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق انڈیا سے ہے، ان کا لکھا ہوا کلام ہے. اور اصل میں کچھ اور دیکھ رہی ہوں، جو خواتین تھوڑی تھوڑی سی دیر میں سرگوشی کرنے لگتی، سرگوشی کہتے ہیں آہستہ آہستہ سے بات کرنا، من 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 من، تو وہ محفل میں جو ہے وہ میرا بھی دھیان پڑ جاتا ہے، اور دوسری بات یہ جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، اور توجہ بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں جس ذکر میں ہم آئے ہیں اسی میں ہم دھیان دیں. دوسری بات کہ میں مولانا اختر رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام پیش کرنے لگی ہوں، اس میں انہوں نے آنکھوں کی روشنی مانگی ہے، آنکھوں کی روشنی مانگی ہے. سمجھ آئی؟ ہاں. تو ان کی جب آنکھوں کا آپریشن تھا، میں نے 2 روایات آتی ہے. ایک یہ آتی ہے کہ جب ان کی آنکھوں کا آپریشن تھا اس سے پہلے انہوں نے یہ کلام لکھا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب آپریشن ہوا اور ان کو آنکھوں کی بینائی عطا فرمائی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام انہوں نے لکھا تھا، اور جب وہ باہر آئے ہیں روضے سے تو ان کو ان کی بینائی جو تھی وہ بہت ہی کم ہو چکی تھی، بالکل نہ ہونے کے برابر. لیکن جب وہ باہر آئے ہیں تو انہوں نے جو وہ مدینے کے نظارے ان کو نظر آنا شروع ہو گئے. تو یہ کیسے نظر آنا شروع ہو گئے؟ جادو ہو گیا تھا. جادو نہیں تھا، یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی. جس محبت سے انہوں نے یہ کلام لکھا، جس عقیدت سے انہوں نے یہ کلام لکھا، تو قبولیت میں بالکل ٹائم نہیں لگا. فوراً ان کی جو دعا تھی، جو التجا تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سن لی گئی. اب ہم جب پڑھیں گے، اللہ کا شکر ہے کہ میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں، آپ لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں نا. لیکن ہم کیوں پڑھیں گے؟ ایک تو یہ کلام بہت پیارا ہے اس لیے تو پڑھیں گے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ کے فرشتے، اس کے ملائکہ اس محفل میں موجود ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں ہم دیکھنے سے قاصر ہیں. کیونکہ ہمارے پاس وہ نور نظر نہیں ہے. وہی نور نظر ہم اس نعت میں مانگیں گے. تو آئیے مل کر میرے ساتھ اس کلام کو پیش کیجیے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. بانی کس کو کہتے ہیں؟ حکومت کو، بادشاہت کو. اور ہبا کر دینا کس کو کہتے ہیں؟ تحفہ اور خیرات کر دینے کو. کہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو